حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ پاک سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر بھی سمندر عطا کر دیتا ہے۔ دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ خاموشی اپنا لو مگر کسی سے شکوہ نہ کرو۔ جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ تمہیں بہت سے لوگ بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، مگر تم یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب لوگ غصے میں ہو تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا۔ انسان کی فطرت ہے لا حاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے۔ انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ مرد جوانی میں اپنے اعمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ کسی ایسے کے ساتھ رہو جو تمہارے ہونے پر رب کا شکر ادا کرے۔ اگر رشتہ ضروری ہے تو بات بھول جاؤ، اور اگر بات ضروری ہے تو رشتہ بھول جاؤ۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درختوں سے گر جایا کرتے ہیں۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے، تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیکون کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ رب کو راضی کرو، دنیا کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ ماں باپ کا غلام بن جاؤ، اللہ پاک تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ کسی کی بیٹی کو جب اپنے گھر لے آئیں تو یاد رکھیں کہ شادی کر کے ہی لائیں، خرید کر نہیں۔ جیسا مرضی سلوک کیا جائے، وہ آپ کے اچھے سلوک اور عزت کی حقدار ہوتی ہے۔ کسی نے برف سے پوچھا، تم ہر وقت اتنی ٹھنڈی کیسے رہ لیتی ہو؟ برف نے بڑا اچھا جواب دیا، میرا ماضی بھی پانی اور مستقبل بھی پانی ہے، تو گرمی کس بات کی؟ اسی طرح انسان کا ماضی بھی مٹی ہے اور مستقبل بھی مٹی ہے، تو
تو پھر غرور کس بات کا ہے؟ اللہ کہتا ہے، رو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ تین لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں: مددگار، وفادار اور دل کے صاف۔ سورت یوسف ہمیں سکھاتی ہے، اللہ تمہیں انہی لوگوں کے سامنے دوبارہ کھڑا کرے گا جنہوں نے تمہیں توڑا تھا، مگر اس وقت تمہارا معیار اور مقام الگ ہی ہوگا۔ بس تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ فلا يحزنک قولهم، لوگوں کی باتوں سے غم زدہ مت ہو۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں بلکہ اوپر والے کی لاٹھی کھانے سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ اپنے رویے اتنے برے نہ رکھیں کہ دوسروں کے لگائے ہوئے اسٹیٹس آپ کو اپنے لیے لگیں۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی شفا ہوتی ہے اور دلوں کی شفا اللہ کا ذکر ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے جو اللہ تک لے جائے، اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ مشکلوں میں صبر کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ آزمائش کے بعد ہمیشہ آسانی دیتا ہے۔ یا رب، مجھ کو جو چاہیے وہ نہیں ملتا۔ رب، جو مل رہا ہے تیرے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے مگر میں خبر رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ یقین کریں، گھر کا بڑا بیٹا کبھی بھی مکمل سکون میں نہیں رہتا۔ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ ہم دوست بنا کر کسی کو رلاتے نہیں، دل میں بسا کر کسی کو بھلاتے نہیں۔ ہم تو دوست کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں، پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دوستی نبھاتے نہیں۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، تیری رحمت کے ذریعے میں مدد چاہتی ہوں۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، قرآن پاک میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو ظالم کے دل میں تیر اور مظلوم کے دل پر رکھا ہوا مرہم ہے۔ سننے والے نے پوچھا، وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا، وما کان ربک نسیا، اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ عبادت کا بہترین وقت جوانی ہے۔ یونانی کہاوت ہے، ایک بھیڑیا اپنی شکل بدل سکتا ہے لیکن وہ اپنے ارادے کبھی نہیں بدلتا۔ مت کرنا غرور کبھی اپنے آپ پر اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دی۔ علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ علی کے ذکر کو تو اتنا نہ سمجھ اے منکر، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو 100 بار روزانہ یا سمیع پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے تو جو مانگے گا وہ پائے گا۔ اگر انسان اعتبار کے قابل ہوتا تو خدا کو کیا ضرورت تھی؟ 2 فرشتے
ساتھ بھیجنے کی۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔